بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور اس کے لشکر میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں، خبردار شیطان کے ساتھی نقصان پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین ہیں۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے منافق اور برے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جس وجہ سے یہ لوگ اللہ کی ذات اور بات کو بھول جاتے ہیں۔ منافق کی منافقت اور برے کی مسلسل برائی کی وجہ سے شیطان اس پر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی یاد کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ شیطان کا لشکر ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان کا لشکر بالآخر نقصان پائے گا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہر صورت ذلیل ہوں گے۔ قرآن مجید میں لفظ ذکر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا فرمان ہے۔ انسان پر جب شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے تو انسان اپنے رب کے حکم اور نصیحت کو کلی طور پر فراموش کر دیتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو پوری طرح اس کے رب سے غافل اور دور کر دے۔ جو لوگ اپنے رب سے دور ہوتے ہیں وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ بے شک ظاہری طور پر وہ کتنے ہی شریف نظر آئیں لیکن حقیقت میں وہ شیطان کی فوج کے سپاہی اور اس کے کارندے ہوتے ہیں۔ شیطان کے ساتھی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں ضرور ذلیل کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان ابن آدم کے دل سے چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دور ہٹ جاتا ہے، جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان واپس آ کر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص الرحمن کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بلا شبہ شیطان کا حربہ نہایت کمزور ہے۔ جن لوگوں پر شیطان مسلط ہو جائے وہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ شیطان کے ساتھی آخرت میں ضرور ذلیل ہوں گے۔ سن لو، شیطان کے ساتھی بالآخر نقصان پائیں گے۔ اللہ کی ذات اور فرمان کو بھول جانے والے لوگ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ذلیل ترین مخلوق ہیں۔ تفسیر بالقرآن۔ شیطان اور اس کے ساتھی ہمیشہ نقصان پائیں گے۔ شیطان کی تابعداری کرنے والے نقصان پائیں گے۔ سورہ مجادلہ۔ جس نے اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنا لیا اس نے بہت نقصان پایا۔ سورہ نساء۔ شیطان کی دوستی اختیار کرنے والوں پر گمراہی مسلط کر دی جاتی ہے۔ سورہ اعراف۔ تم شیطان کے دوستوں سے لڑائی کرو، یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ سورہ نساء۔ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ خائب و خاسر ہوا۔ سورہ نساء۔ شیطان کی رفاقت کا بدترین انجام ہوگا۔ سورہ فرقان۔ الفرقان۔ شیطان انسان کا بدترین ساتھی ہے۔ سورہ نساء۔ اللہ کے بندوں پر شیطان کی کوئی دلیل کارگر نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل۔ جزاکم اللہ خیرا۔